ہماری کچھ ذمہ داریاں بھی رب کائنات جل مجل کی طرف سے جو تفویض فرمائی گئیں ان کو ادا کرنا بھی نہایت ضروری. ابھی جناب محترم درود پاک کے سلسلہ میں کریم آقا رسول عربی شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہہ رہے تھے کہ کریم آقا کے ارشاد گرامی قدر ہے ایک مرتبہ 1000 مرتبہ ایک جو شخص روزانہ 1000 مرتبہ درود پاک پڑھے وہ مرنے سے پہلے جنت میں اپنا مقام دیکھ لے گا. حقیقت یہ ہے کہ رب کائنات جل مجل کریم نے میرے کریم آقا کے صدقہ سے ہم پر اپنی بہت ہی رحمتوں کا نزول فرمایا, بہت ہی رحمتوں کا نزول فرمایا. بلا شک و شبہ میں جب حاضر ہوا تو حضرت نعت بارگاہ سالت مآب میں جو پیش کر رہے تھے حضور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کی, تو اس نعت کا ایک شعر مجھے بہت ہی پسند ہے. میں عموماً اس موضوع پہ گفتگو بھی کیا کرتا ہوں. بارگاہ سالت مآب میں اعلیٰ حضرت عرض کرتے ہیں کہ تیرے اوصاف عیب تنہائی سے ہے بری, حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے. یہ شعر مجھے بڑا پسند ہے, بہت ہی پسند ہے. میں نے اس موضوع پہ بہت مرتبہ گفتگو بھی کی. یہ تھوڑا سا غور طلب مقام ہے کہ تیرے تو وصف عیب تنہائی سے بنی. یہ کیا ہے عیب تنہائی جس سے میرے نبی کے اوصاف حمیدہ بری ہیں؟ یہ کیا عیب تنہائی کیا ہے؟ یہ آپ کے سامنے ایک سٹینڈ ہے, اس کی ایک ہائٹ ہے, یہاں تک یہ اونچا ہے. آپ سادہ لفظوں میں کہیں کہ پاکستان سے مدینہ طیبہ کا سفر تقریباً 4500 کلومیٹر ہے. ایک حد ہے نا, زمین سے آسمان کا سفر اتنا ہے, سورج کا زمین سے سفر اتنا ہے. سائنسدانوں نے ماپا کہ یہ چاند کا زمین سے سفر اتنا ہے نا. یہ میری بات آپ سمجھ رہے ہیں نا, کسی نہ کسی چیز کی کوئی حد تو ہے نا. اعلیٰ حضرت کرتے یا رسول اللہ حد ہونا بھی عیب ہے, آپ کے اوصاف حدود و شمار میں آتے ہی نہیں ہیں. جو آپ کے اوصاف حمیدہ ہیں نا, کسی بھی چیز کی حد ہوتی ہے نا کہ فلاں جگہ جا کے حد ختم ہو گئی, فلاں جگہ جا کے حد ختم ہو گئی, مگر آپ کے اوصاف حمیدہ وہ ہیں کہ جو عیب تنہائی انتہا ہونا بھی عیب ہے کہ اس کے آگے ختم ہے. آپ کے اوصاف حمیدہ کبھی ختم ہوتے ہی نہیں ہیں. رب کائنات کو ارشاد گرامی قدر ورفعنا لک ذکرک, دراصل آپ نے اس کی تفسیر سمجھے بیان کی ہے. میں سادہ سے لفظوں میں یہ عرض کروں گا کہ آپ کو سمجھانے کے لیے ایک مثال دوں گا. یہ قریب ہی سڑک ہے, وہاں ایک شخص کھڑا ہے, اس کے قریب سے ایک گاڑی گزری. جیسے جناب محمد افضل صاحب جانتے تھے فلاں کی گاڑی, آپ نے پوچھا کہ آپ کے قریب سے فلاں رنگ کی اس قسم کی گاڑی گزری ہے, تو آپ کہیں کہ ہاں گزری ہے, تو یہ پوچھیں تم سے اس کا فاصلہ کتنا ہے. میری بات کو آپ نے سمجھنا ہے, فاصلہ اس گاڑی کا آپ سے کتنا ہے, یہ سوال کریں. تو آپ مجھے بتائیے کہ آپ بتا سکتے ہیں کہ آپ سے اس گاڑی کا فاصلہ یا گاڑی سے آپ کا فاصلہ کتنا ہے؟ وہ گاڑی چل رہی تھی, شیخو پورہ کی جانب جا رہی تھی. آپ بتا سکتے ہیں کہ نہیں بتا سکتے؟ میں آپ سے سوال کر رہا ہوں, آپ بتا سکتے کہ نہیں بتا سکتے؟ آپ کنفیوژن کا شکار ہو گئے ہیں کہ شاید کہیں بتا سکتے ہیں یا کہیں کہ نہیں بتا سکتے. میرے بھائی بطور مثال آپ ان کو کہیں جی مجھ سے 3 میٹر کے فاصلے پر ہے, جب تک یہ بات آپ کہیں گے وہ گاڑی آگے بڑھ چکی ہوگی کہ نہیں؟ 4 میٹر ہو گئی ہوگی. آپ کے 4 میٹر ہیں, آپ کے بات کرتے کرتے وہ 5 میٹر فاصلہ اس کا بتایا جاتا ہے جو چیز رکی ہوئی ہوتی ہے, جو بڑھتی جاتی ہے اس کا فاصلہ بتایا نہیں جاتا. میری بات آپ سمجھ گئے ہیں نا, جو چیز آگے بڑھتی چلی جاتی ہے نا اس کا فاصلہ بتایا نہیں جا سکتا. میرے کریم آقا کے درجات کے لیے میرا اللہ فرماتے ہیں وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى, آپ کا ہر لمحہ جو بعد والا ہے پہلے سے اعلیٰ ہے. جو بعد والا لمحہ ہے نا وہ پہلے لمحے سے اعلیٰ ہے. تو جب وہ درجات بلند سے بلند تر ہوتے چلے جا رہے ہیں تو پھر بتائے گا کون کتنے درجات ہیں. کس کی جرات ہے کہ یہ میئرمنٹ کر سکے کہ اتنے درجات ہو گیا, اتنے درجات ہو گئے, اپنے اندر درجات ہو گئے. اور یہ بات میں محض اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ میرا تعلق اہل سنت و جماعت کے ساتھ ہے. اللہ کی عزت کی قسم یہ حقیقت یہی ہے. یہ نہیں کہ آپ کہیں جی یہ سنی ایسے باتیں کر دیتے ہیں. میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال یہاں پھر دوں گا. کریم آقا کا ارشاد گرامی قدر جسے سارے مانتے ہیں, میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا وقت کم ہے,
سارے مانتے ہیں جسے. میرے نبی فرماتے ہیں کہ انسان کے مر جانے کے بعد بھی اذا مات الانسان انقطع عملہ الا ثلاثہ، بندہ مر جاتا ہے 3 چیزیں تسلسل کے ساتھ اس کی نیکی میں اضافے کا باعث بنتی رہتی ہیں. ایک وہ علم ہے جس سے نفع حاصل کیا گیا، اور ایک صدقہ جاریہ ہے، ایک وہ اولاد ہے جو والدین کے حق میں دعا کرنے والی ہے. ایک شخص نے 10 بندوں کو قرآن کریم پڑھایا. میں آپ کو یہ پھر مثال دے رہا ہوں. ایک بندے نے 10 بندوں کو قرآن کریم پڑھایا، وہ مر جائے گا یا زندہ ہے، ان 10 بندوں کی جو قرآن پاک کی تلاوت کی وجہ سے رب کائنات جل ملکیم ان کو ثواب عطا فرماتے، ان کا مجموعہ پڑھانے والے کو ملے گا. ایسے ہیں نا، جانتے ہیں نا آپ، یہ آپ کو علم ہے نا. 10 بندوں کو ایک بندے نے قرآن پاک پڑھایا، انہوں نے ایک ایک پارہ پڑھ لیا، تو اس کو کتنا ثواب ملے گا؟ 10 پاروں کا. میری بات سمجھ گئے؟ اب انہوں نے آگے کسی کو پڑھا دیا، ان کا مجموعہ انہیں ملے گا اور ان سب کا مجموعہ پہلے استاد کو ملے گا. ایسے ہوگا نا. اب تھوڑا سا سوچیے، آپ نماز پڑھتے ہیں، آپ کو کسی نماز کی ترغیب دی، نماز پڑھو، آپ کو جو ثواب ملے گا ترغیب دینے والوں کو آپ کے برابر ثواب پھر مل جائے گا. ایسی بات ہے، سمجھ گیا نا میری بات؟ جتنی بھی نیکیاں کرنے والے نیکی کرتے ہیں، بطور مثال میں نے آپ کو ایک وظیفہ بتا دیا، قرآن پاک پڑھا دیا، مجھے ثواب ملے گا. آپ نے آگے پڑھا دیا، ان کا مجموعہ ان کو ملے گا، پھر ان کا مجموعہ ان کے استاد کو، ان کا مجموعہ ان کے استاد کو، ان کا مجموعہ ان کو استاد کو. چلتی چلتی بات میری کریم تک پہنچ جائے گی. سب کو نیکی کی ترغیب کس نے دی ہے؟ قرآن کس سے سکھایا ہے؟ احکامات شرعیہ پہ عمل کس سے سکھایا ہے؟ پوری امت کا جتنا بھی اجر ہے وہ لمحہ بلمحہ مصطفیٰ کریم کے درجات میں اضافے کا باعث بنتا چلا جا رہا ہے. لَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، ہر لمحہ جو گزر گیا اس سے اگلا لمحہ بلندی کی جانب جا رہا ہے، بلندی کی جانب جا رہا ہے. یہ سبب ہے کہ میرے کریم آقا کے اوصاف حمیدہ کی کوئی بھی حد نہیں ہے. میرے نبی کا اوصاف حمیدہ، پھر میرے نبی کے ساتھ جو بھی کوئی منسوب ہو گیا اس کے درجات اسی اعتبار سے بلند ہے جس اعتبار سے اس کی نسبت ہے. بات ہو رہی تھی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی. حقیقت کیا ہے؟ میرے نبی کے صحابہ کرام کی تعداد کو 10 12 15 20 100 200 نہیں ہے. میدان مینا یا میدان عرفات میں جب میرے کریم آقا صحابہ سے مخاطب تھے تو حدیث مبارکہ کے مطابق رواب سیرہ بھی یہی نقل کرتے ہیں کہ 1 لاکھ سے زیادہ صحابہ کرام کی تعداد تھی. جب میدان مینا میں یا میدان عرفات میں میرے کریم آقا صحابہ کرام سے محو گفتگو تھے، تعداد 1 لاکھ سے متجاوز تھی. اور بعض نے بڑا ایک خوبصورت سی نسبت تناسب نکالا ہے کہ 1,24,000 کے قریب صحابہ کی تعداد تھی. تو اب جانتے ہیں انبیاء کی تعداد 1,24,000 انبیاء علیہ السلام میں رسولان اعظام کی تعداد بھلا کتنی ہے؟ 313 یا 315. صحابہ اکرام جو بدر میں تھے ان کی تعداد کتنی ہے؟ اتنی ہی تعداد ہے، 313 یا 315 یہی تعداد ہے. تو کتنے انبیاء رسولان اعظام پر رب کریم نے بڑی بڑی کتابیں نازل فرمائیں؟ نہیں، 4. کتنے ہیں؟ پہلی تورات ہے، دوسری زبور ہے، تیسری انجیل ہے، چوتھا قرآن کریم ہے. تو میرے محبوب کے محبوب 4 یار کتنے ہیں؟ 4. کتنی پیاری تطبیق ہے یہ، کتنی پیاری تطبیق. بہرحال میں کہہ رہا تھا صحابہ کرام کی تعداد تو لاکھوں میں تھی. وہ سارے تو میدان مینا یا میدان عرفات میں حاضر نہیں ہوئے تھے، اپنے گھروں میں بھی تھے. ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں صحابہ میں سب کا درجہ صدیق اکبر کے برابر کیوں نہیں ہے؟ کیا سارے صحابی نہیں ہیں؟ کیا سب نے کریم آقا کے رخ زیبا کی زیارت نہیں کی؟ کیا سارے کے سارے تقوی طہارت والے نہیں تھے؟ کیا سارے کے سارے سچے نہیں تھے؟ الحمدللہ سارے سچے تھے. منافق کی بات نہیں کرتا، وہ تو صحابی ہے ہی نہیں نا. سارے صحابہ سچے ہیں، سارے متقی ہیں. ان کے پائے عطر کی خاک کے برابر زمانے بھر کے اولیاء اعظام کا مرتبہ مقام نہیں ہو سکتا. اتنا مرتبہ ہے ان کا. سادہ سی بات عرض کرتا ہوں، میرے نبی نے کبھی ارشاد فرمایا تھا کہ جو بندہ محبت احترام اور عقیدت کے جذبات میں سرشار ہو کر اپنی ماں کا چہرہ دیکھ لے، اپنے ابا کا چہرہ دیکھ لے، رب کائنات حج مبرور کا ثواب عطا فرما دیتا ہے.
تو کسی شخص نے کہا یا رسول اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہ 100 مرتبہ دیکھ لی تو کریم آقا نے انکار نہیں کیا، فرمایا کہ اللہ اکبر وطی، اب اللہ کا درجہ تو ایسے بھی بلند و بالا ہے۔ 100 مرتبہ کیا کہا تو نے، 1000 مرتبہ دیکھ لے۔ یہاں یہ کوئی پابندی نہیں کہ تیری ماں عابدہ ہو، زاہدہ ہو، متقیہ ہو، پرہیزگار ہو، تیرا ابا صائم النہار ہو، قائم اللیل ہو، وہ فقیہ ہو، محدث ہو، مفسر ہو، نہیں، تیرا ابا تیری ماں کتنی بھی گناہ گار پاپی کیوں نہ ہو، تو محبت سے اس کا چہرہ دیکھ لے، حج کے برابر ثواب ملے گا۔ 100 مرتبہ دیکھے گا تو 100 حج کے برابر ثواب ملے گا۔ تو اپنی گناہ گار ماں کو دیکھے، گناہ گار ابا کو دیکھے تو اتنے حجوں کا ثواب ہے جو مصطفیٰ کریم کی زیارت کرے گا۔ تو صحابی تو وہ ہے جس نے مصطفیٰ کریم کی زیارت کی ہے۔ یہی سبب ہے کہ دنیا کی کوئی بھی عبادت مرتبہ اور مقام میں اتنی بلند و بالا نہیں ہو سکتی جتنی زیارت مصطفیٰ کا مقام ہے۔ میرے نبی کی زیارت کرنے والے کا درجہ دیکھیے، آپ جانتے ہیں حرم کعبہ کی زیارت کرنے والے پہ رب کائنات جل وعلا میرے کریم آقا فرماتے ہیں ہمہ وقت 120 رحمتیں حرم کعبہ پہ نازل ہوتی ہیں، جن میں 60 رحمتیں طواف کرنے والوں کو عطا کی جاتی ہیں، 40 رحمتیں وہاں نماز پڑھنے والا ہے، وہاں بیٹھا ذکر و اذکار کرنے والا ہے، قرآن کریم کی تلاوت کرنے والا ہے، ان کو دی جاتی ہے، اور 20 رحمتیں ان کا مقدر بنتی ہیں، نہ وہ نماز پڑھتا ہے، نہ طواف کرتا ہے، نہ ذکر و اذکار کرتا ہے، کیا کرتا ہے؟ بیٹھا حرم کعبہ کو تک رہا ہے، اور جس کے صدقہ سے حرم کعبہ بنا اس کو کتنا اجر ملے گا، اس کو دیکھنے کا، اس کی زیارت کا اجر کتنا ہوگا۔ اس لیے اعلیٰ ترین ایک نیکی کریم آقا کے رخ زیبہ کی زیارت ہے۔ تو صحابہ صاحب نے زیارت کی ہے۔ صحابی کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ وہ ایمان کی نظروں سے میرے نبی کی زیارت کرے اور ایمان کے ساری دنیا سے جائیں، تو پھر سب کا درجہ اتنا بلند کیوں نہیں ہے؟ جس نے میرے نبی سے جتنی وفا کی ہے درجہ اتنا ہی بلند ہے۔ بس جتنی وفا کی، جتنی محبت زیادہ کی، محبت تو سارے کرتے ہیں لیکن ہر ایک کی محبت کا معیار پیمانہ جدا جدا ہوتا ہے۔ میں ایک اور مثال دے کر عرض کروں گا، میرے کریم آقا کو رب کائنات نے 4 نبیزادیوں سے نوازا۔ شہزادیاں کہا جا سکتا ہے مگر بادشاہوں کی بیٹیاں ان کے قدموں پر قربان، نبیزادیاں 4 نبیزادیوں سے نوازا، سیدہ رقیہ، سیدہ ام کلثوم، سیدہ فاطمہ زہرا، یہ چاروں ایک ہی ماں کے شکم انور سے پیدا ہوئیں، ایک ہی والدہ ماجدہ کا دودھ نوش جہاں فرمایا، ان کی رگوں میں ایک ہی باپ کا خون دوڑتا تھا، ایک ہی باپ کی گود میں کھیلی ہیں، مگر بتائیے سب کا درجہ فاطمہ زہرا کے برابر ہے؟ بیٹیاں تو ساری نبی کی ہیں مگر درجہ فاطمہ زہرا کے برابر کیوں نہیں ہے؟ والدین کی ساری اولاد برابر ہوتی ہے مگر بعض اولاد ایسی ہے تو جو اپنے ماں باپ سے ٹوٹ کر پیار کرتی ہے، تو جتنا نبی سے زیادہ پیار کیا درجہ اتنا ہی بلند ہو گیا، درجہ اسی قدر اعلیٰ ہو گیا۔ میں جو بات اصل عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ بالکل بلا شک و شبہ ایمان والے ہیں، رب کریم نے آپ کو توفیق و ہمت عطا فرمائے، نماز پڑھنے کی، روزہ رکھنے کی، نیک اعمال کرنے کی، حج کرنے کی، زکوٰۃ دینے کی توفیق عطا فرمائی ہے، لیکن یاد رکھیے رب کائنات کے حضور محبوب صرف وہ زیادہ ہے جو میرے محبوب میرے کریم آقا سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ نبی سے جتنی آپ محبت زیادہ کرتے چلے جائیں گے درجہ بلند سے بلند تر ہوتا چلا جائے گا۔ وہ کتنے لوگ ہیں جو اچھی طرح جانتے ہیں کہ حضرت سیدنا اویس کرنی کا درجہ کیوں بلند ہوا تھا؟ صحابی تو نہیں ہے، صحابی نہیں ہے، اویس کرنی صحابی نہیں ہے، درجہ بلند کیوں ہے؟ میرے نبی حضرت سیدنا فاروق اعظم اور حضرت سیدنا علی مرتضیٰ جلیل القدر 2 صحابہ کی ڈیوٹی لگاتے ہیں کہ تم نے ویسے کرنے کو ملنے کے لیے جانا ہے، ان کو جا کے میرا یہ کرتا پیش کرنا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سبب کیا ہے؟ بات وہی ہے جو میں پہلے کہہ چکا ہوں، اپنے سینوں کو ٹٹول کے دیکھیے میرے دل میں میرے نبی کا پیار کتنا ہے۔ جہاں تک اس چیز کا تعلق ہے، میرے کریم آقا رسول عربی شفیع معظم رحمت میں دنیا والوں کو اللہ کی قسم اٹھا کر یہ احساس دلا دیا، والذی نفسی بیدہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ۔ میرے نبی فرماتے مجھے قسم سے رب کائنات کے جس کے دست قدرت میں میری جان ہے تو میں کوئی بھی ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ میری بات آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ میرے نبی کا یہ خطاب کن سے تھا؟ صدیق و فاروق و عثمان و علی و سعد و مقداد صحابہ کرام سے تھا۔ تو اور میں کس بات کی مولی ہیں؟
حضور کے اس بہترین زمانے برکت نشان میں خیر القرون قرنی میرے نبی فرماتے ہیں کہ کائنات کے سارے زمانوں میں اعلیٰ ترین زمانہ مجھ مصطفیٰ کا زمانہ ہے، اور یہ چیز ایک حقیقت ہے۔ میرے نبی سب سے اعلیٰ، میرے نبی کا زمانہ سب سے اعلیٰ، میرے نبی کا شہر سب سے اعلیٰ، میرے نبی کے اہل بیت سب سے اعلیٰ، میرے نبی کے صحابہ سب سے اعلیٰ، میرے نبی کے ازواج مطہرہ سب سے اعلیٰ، جس کی نسبت میرے نبی سے ہوگی وہ سب سے اعلیٰ۔ وہ زمانہ جو اعلیٰ ترین زمانہ تھا، اس زمانہ میں لوگ منافق تھے کہ نہیں؟ بتا دیجئے، منافق تھے نا؟ تعداد میں کتنے تھے؟ بہت زیادہ، ان کو گنا بھی نہیں جا سکتا تھا۔ اور چھپے ہوئے کتنے تھے؟ اس قدر پوشیدہ تھے، بات تو ظاہر تھی نا، عبداللہ بن ابی اور اس کے جو حواری تھے ظاہر تھے، بعض اتنے چھپے ہوئے تھے۔ اب سن کر حیران ہوں گے، صدیق اکبر کا زمانے برکت نشان گزر گیا، زمانہ تھا سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ حضرت حذیفہ جن کو حضور نے منافقوں کے بارے میں بتا دیا تھا، حضرت سیدنا فاروق اعظم ایک دن حضرت حذیفہ کو بلا کے فرما لگے، حذیفہ جن لوگوں کو میں نے عامل گورنر مقرر کیا ہے، بتاؤ ان میں کوئی منافق تو نہیں ہے؟ حضور کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد صدیق اکبر کا زمانہ گزر گیا، حضرت فاروق اعظم کا زمانہ آ گیا۔ اتنی باریک نظر رکھتے سیدنا فاروق اعظم کو، میرے نبی فرماتے کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو میرے سے لائق تھے اس کو نبی بنا دیا جاتا۔ اتنے زیادہ صاحب فہم و شعور اور مرتبہ مقام کے اعتبار سے اتنے بلند کہ میرے کریم آقا کئی مرتبہ مسکرا کے فرماتے تھے، عمر مجھے اللہ کی قسم جس راہ سے تو آتا شیطان وہ راہ چھوڑ جایا کرتا ہے۔ اتنی عظمت والے عمر، وہ پوچھ رہے ہیں حذیفہ مجھے بتا جن لوگوں کو میں نے عامل مقرر کیا ان میں کوئی منافق تو نہیں ہے؟ حذیفہ کہنے لگے جی ہاں، ایک ہے شخص جو منافق ہے اور آپ نے اس کو گورنر مقرر کیا ہے۔ میری بات سمجھنے کے لائق ہے، منافق کتنے چھپے ہوئے تھے کہ عمر کی نظر سے بھی چھپے ہوا تھا۔ وہ منافق حضرت عمر کی نظر سے بھی چھپا ہوا تھا۔ کتنا عابد و زاہد اور متقی پرہیزگار بازار وہ ہوگا جس کو فاروق اعظم نے گورنر بنایا، عام شخص کو تو نہ بناتے تھے۔ ایک معیار تھا آپ کی نظر میں، اسے گورنر بنا دیا تھا۔ حذیفہ نے عرض کیا کہ ہاں ایک ہے جس کو آپ نے گورنر بنایا ہوا ہے، تو آپ فرمانے کے بتا وہ کون ہے؟ تو حضرت حذیفہ کہنے لگے میں تو نہیں بتاؤں گا، اس لیے کہ یہ میرے اور میرے نبی کے درمیان ایک راز کی بات ہے۔ حضور نے فرمایا تھا کسی کو نہیں بتانا۔ حذیفہ کہتے میں حیران رہ گیا، اگلے دن حضرت عمر نے اسے معزول کر کے نیا گورنر لگا دیا۔ یعنی پھر آپ نے توجہ فرمائی، میرے نبی فرماتے کہ ہر نبی کی امت میں کچھ لوگ صاحب الہام ہوتے ہیں، عمر ان میں سے ایک ہے کہ جن کو اللہ تعالیٰ کی جانب سے الہام کیا جاتا ہے۔ این ممکن ہے انہوں نے بارگاہ حریب ناز میں عرض کیا ہوگا میرے مولا مجھے بتا دے، اور رب نے بتا دیا ہوگا۔ میں آپ کو یہ احساس دلانا چاہتا تھا کہ حضرت عمر بھی نہ پہچان سکے یہ منافق ہیں، تو اور میں پہچان سکتے ہیں؟ اعلیٰ ترین زمانہ میں اتنی کثرت کے ساتھ منافق تھے، تو آج کتنی کثرت کے ساتھ ہوگا جو بدترین زمانہ ہے؟ نہیں جانتے کتنے منافق ہے۔ تو اب پھر کیا معیار ہوگا ہمیں پہچاننے کا کہ ایمان والا کون ہے اور منافق کون ہے؟ میرے نبی نے فرما دیا تھا والذی نفسی بیدہ، مجھے قسم سے رب کائنات کی جس کے دستر قدرت میں مجھ محمد کی جان ہے، لا یؤمن احدکم، تو میں ایک بھی ایمان والا نہیں ہے، حتی اکون حب الیہ من والدہ و ولدہ، جب تک اپنی ماں، اپنی باپ، اپنی اولاد سب سے بڑھ کر مجھ مصطفیٰ سے پیار نہیں کرتا۔ آپ کے احساس دلانے کے لیے ایک میں مثال دوں گا، میں امید رکھوں گا کہ آپ اس کو ہمیشہ یاد رکھیں گے۔ خدا نخواستہ کسی کی بیٹی میں عیب ہو، بات کو آپ نے سمجھنا ہے تو آپ سوال کر لیں۔ کسی کی بیٹی میں عیب ہو، وہ اپنی بیٹی کا عیب برملا بیان کرتا ہے؟ بتائیے بھلا۔ کسی کی ماں میں عیب ہو، وہ اپنی ماں کا عیب برملا بیان کرتے ہیں؟ کسی کے ابا میں، بہن میں عیب ہو، کوئی اس عیب کو بیان کرے برملا، یعنی کوئی شخص ہے جو کسی کی بیٹی، کسی کی بیوی، کسی کی ماں، کسی کی بہن، اس کے عیب کو برملا بیان کرے، تو جس کی بیٹی، بہن یا ماں ہے وہ برداشت کرے گا؟ بتائیے بھلا، کیوں نہیں کرے گا؟ اس بندے نے جھوٹ تو نہیں بولنا، میں نے کہا عیب ہے اس کے اندر۔ کسی کی ماں میں عیب ہے،
وہ خود نہ بیان کرتا ہے نہ کسی کو بیان کرنے دیتا ہے. بات سچ ہے کہ جھوٹ؟ بات سچ ہے. ماں میں عیب ہے، بیٹی میں عیب ہے، بہن میں عیب ہے، وہ کیوں بیان نہیں کرتا؟ کیوں کسی کو بیان نہیں کرنے دیتا؟ محبت کا تقاضا ہے کہ محبوب میں عیب ہو تب بھی وہ بیان نہ کرے. یہ کیسی محبت ہے جس میں عیب ہے ہی نہیں تو اس میں تلاش کرے؟ نبی میں عیب ہے ہی نہیں، جو نبی میں عیب تلاش کرے گا. اب ایمان سے بتائے کہ جو اپنی ماں کو عیب والا دیکھ کر بھی عیب بیان نہیں کرتا، نبی بے عیب میں عیب تلاش کرے گا، وہ ایمان والا ہو سکتا ہے؟ میرا انکار کر دیں، آپ میری بات نہ مانیں، میرا انکار کر دیں، میرے نبی کا تو انکار نہیں کر سکتے. میرے نبی نے فرمایا والذی نفسی بیدہ، مجھے قسم و صلہ کی جس کے دستے قدرت میں میری جان ہے، اس وقت تک تم میں کوئی بھی ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک مجھ مصطفیٰ کریم سے سب سے بڑھ کر وہ پیار نہیں کرتا. اپنی ماں سے، اپنے باپ، اپنی اولاد سب سے بڑھ کر پیار نہ کرے جو، وہ ایمان والا نہیں ہے. تو اب پہچاننا کو تھوڑا سا آسان ہو جائے گا کہ اصل میں ایمان والا ہے کون. میں الحمدللہ میرے مدرسے کا طلباء بھی بیٹھے ہیں، نعت بھی پڑھتے ہیں، اس لیے ایک بات تو جو میں بہت ضروری ہے عرض کرنا چاہتا ہوں، اور آپ بھی اس چیز کی طرف تھوڑا سا توجہ فرمائیں گے. ماشاءاللہ نعت پاک پڑھی، میں تنہائی میں بھی ان کو کہہ سکتا تھا، مگر طلباء سن رہے ہیں، ان کو بھی پتہ چل جائے گا اور آپ کو بھی پتہ چل جائے گا. میرے نبی کی محبت کا تقاضا ہے کہ نظر انداز ایسی باتوں کو نہ کیا جائے. بعض اوقات یہ شعر پڑھا جاتا ہے حضرت پیر گورڑا شیخ والے کے بارے میں، کہا جاتے ہیں کہ مشتاق اکھیاں کتھے جا لڑیاں ہیں. سبحان اللہ اجملہ کا آخر میں کیا کہا جاتا ہے؟ مشتاق اکھیاں کتھے جا لڑیاں. انہوں نے کیا فرمایا تھا؟ گستاخ اکھیاں کتھے جا لڑیاں. ہم مشتاق اکھیاں کیوں کہتے ہیں؟ گورڑا شیخ والوں کے ادب کی نیت سے. مگر غور کیجئے ذرا، جناب محمد افضل صاحب کا میرے ساتھ تعلق ہے، میرے بیت ہیں. اب کوئی شخص یہ کہے کہ محمد افضل صاحب بندے تھے بڑے چنگے سی پر لڑکے دے لگ گئے. میری گل تو سب سمجھنی ہے. بندے تھے بڑے چنگے سی پر لڑکے دے لگ گئے. یہ تسی تعریف کے دی کیتی ہے، خوبی کے دی بیان کیتی ہے. افضل صاحب جی تے توہین کے دی کیتی ہے میری. بندے تے بڑے چنگے سی پر لگ کیڑے لگ گئے. میری توہین کیتی ہے تو انہوں نے تعریف بیان کیتی، خوبیاں بیان کیتیاں. جے تسی کہو بندے تے چنگے نہیں سی پر لڑ چنگیاں دے لگ گئے، ہن کی تعریف کیتی ہے؟ دسو بلا. پیر دی تعریف کیتی ہے تے مرید دی تے نہیں کیتی. کیوں جی اکھیاں تے مشتاق سے پر لگ کے نہ گئیاں. ہن دسو توہین کے دی ہوئی ہے؟ میرے نبی دی توہین ہو گئی ہیں کہ پیر صاحب تہاڈیاں اکھاں تے بڑیاں چنگیاں سی پر تسی کیڑے لڑ لاتی ہیں. وہ کہندے اکھیاں تے گستاخ سی پر لڑ نبی دے لگ گئیاں نے. گل سمجھے ہو؟ اس واسطے تے گستاخ اکھیں کہواں گے، ورنہ میرے نبی دی توہین ہے. میری گل دی تمہیں سمجھ لگی چنگی طرح یا نہیں لگی؟ میں طلباء سامنے بیٹھے میرے تمہیں بھی سمجھا رہا نعت پڑھ دیو. کدے بھی یہ جملہ نہیں کہنا کہ وہ تے گورڑا شیخ صاحب دی انہوں دی عزت بچانے اپنے نبی دی توہین کر چڑی. اور حضور دی توہین تے معاذ اللہ تعالیٰ سمعاذ اللہ تعالیٰ کدی بھی قابل قبول نہیں. اس بنا دے ہوتے نا آپ نے جو عرض کیتا نا اس سے ہی کیتا کہ میں تے گناہ گار سی، میری اکھاں میں گستاخ سی پر لڑکے دے لگ گئیاں. میرے نبی نے اس لائق تے نہیں سی میری اکھاں، جے کہ ایک اکھاں تے بڑیاں چنگیاں سی. لیکن اللہ تعالیٰ جل وعلا میں دعا کرنا کہ اللہ تعالیٰ تانوں بھی اور مینوں بھی حقائق نو سمجھنے تے عمل دی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.